محمد اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ آج کی یہ مجلس مخصوص ہے شہنشاہ کے نام کے ساتھ، تو میں کوشش کروں گا کہ دو ہستیوں کے لیے مجھے گفتگو کا کہا گیا ہے کہ شہزادی حبش پہ بات ہو اور مالک کے کربلا پہ بات ہو۔ شہزادی پہ گفتگو کرنے کے لیے میں سب سے پہلا یہ لفظ کہوں گا کہ میں نے جب بھی شہزادی حبش جناب فضہ کا نام لیا ہے تو میں نے کبھی بھی اس بی بی کے اسم مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال نہیں کیا، کیونکہ جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے، لہٰذا ہمارا حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس شہزادی کے نام کے ساتھ اسم مبارک کے ساتھ لفظ کنیز استعمال کریں، کیونکہ یہ جس دہلیز میں بیٹھتی تھی، جہاں بیٹھی تھی، اس دہلیز کے بارے میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک لفظ کہوں گا، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ جس کی تائید حاصل ہوئی ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں دوبارہ لفظ دہراتا ہوں، یہ لفظ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، میں دوبارہ عقیدہ دہرانے لگا ہوں۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ میں نے 3 بار جملے کی تکرار کی ہے اس وجہ سے کہ جس کے ذہن میں نہیں آیا وہ بات سن لے کہ شاید خطابت کی وجہ سے لفظ نہیں کیا، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز سیدہ۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے، پھر دیکھتے ہیں دہلیز سیدہ پہ کون رہتا ہے۔ جب ہم نے پوچھا کہ عرش خدا پہ کون رہتا ہے تو عرش خدا پہ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، عزرائیل رہتا ہے۔ اب بتاؤ دہلیز سیدہ پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، سلمان بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب سے نہیں ملا کہ ساری زندگی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے وہاں سے روٹیاں منگوا دے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی فقیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے۔ یہ جس دہلیز پہ رہتے ہیں اس گھر کا دروازہ عرش پہ کھلتا ہے۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمیں یہ نوکری کا طریقہ عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ ان کے دروازے پہ بیٹھنے والوں سے بھی مانگا جائے تو وہ حاجت روائی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں، ورنہ کون سی ایسی دعا ہے جو کمبر سے مانگی جائے اور ادھوری رہ جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندے وسیلہ دیتے ہیں وہ وسیلہ آل محمد۔ مثلا اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے انسان جاتا ہے تو جب نماز کے لیے مصلی بچھاتا ہے تو مصلی بچھاتے ہی سب سے پہلے نیت کرتا ہے، اور نیت نماز کے واجبات میں سے جو نمازی چہرے بیٹھے، مستحب نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کر سکے تو ٹھیک ہے، نہیں، واجب ہے کہ آپ نے نیت کریں۔ اب میں پڑھے لکھے احباب کے سامنے جملہ کہنے لگا، جو اللہ نیتوں سے واقف ہے وہ بھی کہتے ہیں مصلی پہ آ کے نیت کر۔ جبکہ وہ اللہ ہماری نیت سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ جب ہم نے بستر چھوڑا تو نیت نماز تھی، وضو کیا نیت نماز تھی، مسح کیا تو نیت نماز تھی، مصلی بچھا لیا نیت نماز تھی۔ جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے اس سے کہا نماز شروع نہ کرنا، پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ پہلے نیت بتا کرنے کیا ہے۔ تو اب شیعہ ہے، سنی ہے، کسی مکتب سے ہے، اسے نیت کیا کی؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، مثلا فجر کی نماز ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس سے پہلے جو نیت کے الفاظ تھے وہ اردو میں تھے، جو آخری ہے یہ عربی۔ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، میں 3 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اس کا ترجمہ بتائیے کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں بالکل لفظ بلفظ اگر ترجمہ کروں نا جی، اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے قربتاً الی اللہ، اللہ کے قریب نہیں ہونا چاہتا، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا۔
इला अरबी जुबान में तरफ के लिए आता है। मैं ये नमाज पढ़ने आया हूं अल्लाह के करीब होने के लिए नहीं, अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। तो अब मुझे उलमा कराम, पहले ये मैं सवाल तालिब इल्म बन के पूछना चाहता हूं, हमें यह बताएं कि अल्लाह रहता किस तरफ है? यानी कि इतना अरसा हो गया अभी तक नमाजी अपनी नीयत से वाकिफ नहीं है। चलो मैं जुमला बदला के अच्छा करके कह देता हूं, नमाजी अभी नीयत के अंदर छुपी नीयत से वाकिफ नहीं है। हमने कहा था कुर्बतन इल्लाह, हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं। तो जिसकी तरफ करीब हुआ जाए उसे किसी एक जगह पे मानना पड़ता है। मैं मिंबर पे हूं, मैं कहूं जी मजमा मिंबर के करीब हूं, इसका मतलब मिंबर इधर है, उधर नहीं। अगर हम अल्लाह के करीब हो रहे हैं तो इसका मतलब हम इधर हैं, और जिस तरफ करीब हो रहे हैं अल्लाह उधर है। और जो उधर और इधर ना हो वो अल्लाह नहीं हो। भाई इल्म कलाम के असूल से परख लेते हैं कि अगर हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं तो अल्लाह किस तरफ है? उलमा ने कहा अल्लाह हर तरफ है। फिर हम किस तरफ करीब हो रहे हैं? चले मैं जुमला बदला के अच्छा करके कहता हूं, अगर अल्लाह की तरफ नहीं मिल रही तो कोई अल्लाह के तरफदार ढूंढते हैं। हम पे इल्जाम है ना कि ये अल्लाह को नहीं मानते। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों से बेहतर ला इलाहा की कोई दलील नहीं दे सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, अलीयुन वलीउल्लाह इसकी दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह असर है, अलीयुन वलीउल्लाह मुअस्सर है। अली और वलीउल्लाह के बगैर ला इलाहा कैसे समझ में? हजारों दफा समझ में ने हदीस सुनी है, नबी ने फरमाया अन-नज़्र वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत है, सवाब नहीं। या तो मुझे कहोगे रसूल ने फरमाया हो कि अली का जिक्र सवाब है, सवाब नहीं, इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। कूफे में के बंदे ने आके कहा या अली आप मुझे बताएं इबादत किसकी होती है? फरमाया अल्लाह की होती है। उसे फरमाया फिर रसूल का फरमान है कि अली का चेहरा देखना इबादत है। चेहरा तेरा देखे इबादत अल्लाह की कैसे हो जाएगी? या फिर ये बता कि अल्लाह के अलावा भी किसी की इबादत है, या फिर ये बता कि तेरा चेहरा देखना इबादत नहीं है, तेरा चेहरा देखे इबादत अल्लाह की कैसे होगी? सर उठाना जो अली वलीउल्लाह पढ़ते हो। अली मुस्कुरा कर, अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा अल्लाह का है तो अल्लाह की इबादत। मतवज्जे साहब, हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं वो है कहां? अगर हम कहें अल्लाह आसमानों पे है तो जमीनों पे कौन है? अगर अल्लाह जमीनों पे है तो आसमानों पे कौन है? अगर वो आता जाता है तो उसे तगय्युर में मानना पड़ेगा। उसे एक जगह पे मान ले तो उसे जमूद में मानना पड़ेगा। साकन वो नहीं, तगय्युर में वो नहीं। अली के अलावा अल्लाह ढूंढने निकलोगे तो अक्लें जख्मी हो जाएंगी। मैं गुफ्तगू में ये इल्जाम ढोने लगा हूं, इल्जाम है ना कि ये अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले ये मातमी, ये अल्लाह को नहीं मानते। हम अली के जरिए अल्लाह तक पहुंचते। अल्लाह कहां से ढूंढोगे? इनके बगैर तो अल्लाह नजर ही नहीं आएगा। हम अल्लाह की तरफ करीब होना चाहते हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं। मुझे सिर्फ नीयत बता, जहां से अली निकालना है निकाल लेना, पहले नीयत से निकाल के दिखा। मैं नमाज की नीयत में से अली दिखाने लगा हूं। हम अल्लाह की तरफ करीब हो रहे हैं, जिसकी तरफ करीब हो रहे हैं उसकी तरफ ही कोई नहीं है, वो जेहतों में है ही नहीं। तो फिर हम किसकी तरफ करीब हो रहे हैं? चलना बात शिया की करते ना सुन्नी की करते। आ कुरान की कचहरी में हाजिर होते हैं। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा अली के खामोश जाकर, मैं नीयत कर बैठा हूं कि मैंने अल्लाह की तरफ करीब होना है। तरफ उसकी मुझे कहीं से मिल नहीं रही। वो हर तरफ है, वो हर जगह है, कोई जगह उससे खाली है ही नहीं। तू बता, अगर अल्लाह के करीब होना चाहिए तो फिर किसे मिलना होगा?
تیرے پاس کوئی اللہ کا قریبی ہے جو مجھے اللہ سے ملا دے؟ قرآن نے کہا میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب گئے تھے. میں نے کہا ایک ایک کر کے سنا اور میں ایک ایک کے پاس جاؤں. اس نے کہا پہلا ہے موسیٰ، لقب ہے اس کا کلیم اللہ. یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا تو قریب گیا تھا نا. تو جب موسیٰ سے جا کے پوچھ کے اس نے اللہ کو کہاں پایا؟ میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے حضرت موسیٰ، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا تو اللہ کے قریب کہاں گیا تھا؟ موسیٰ نے کہا مجھے تو اس نے طور پہ روک دیا تھا، طور سے آگے تو اس نے مجھے جانے نہیں دیا. کوہ طور پہ کھڑا ہے موسیٰ. قرآن یہاں منبر پہ لے کے طور سے آگے موسیٰ نہیں، اور اللہ کا جلوہ نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے ایک شجر کے قریب جا کے رکتے تھے، اس شجر سے آواز آتی تھی. ہر ایک قرآن کے مفسر نے لکھا ایک شجر تھا جس کے قریب جا کے وادی مقدس میں موسیٰ نالین اتارتے تھے، شانے جھکاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، گفتگو کرتے، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی، شجر سے آواز آتی. شجر کو کہتے ہیں درخت. ہر مفسر نے جہاں شجر لکھا ترجمہ درخت لکھ دیا. کسی نے نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. ہمیں بتاؤ وہ کس بیج کا درخت تھا؟ کیکر تھی، بیری تھی، شیشم تھا؟ وہ ہمیں بھی پتا چلے کہ یہ درخت ہے جسے اللہ بولا تھا. آج ہم اس کے پتے بیماروں کو دیں تاکہ شفا ملے، گھروں میں لگائیں تاکہ برکت ہو. یہ ہے وہ عزت والا درخت جسے اللہ بولا تھا. لیکن کہا کسی نے بھی نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کا درخت تھا. میرے بھی ذہن میں زمانہ طالب علم سے لے کے زمانہ منبر تک یہی آتا رہا کہ شاید حضرت موسیٰ کے زمانے میں کوئی درخت ہوگا، پھر اللہ نے اٹھا لیا ہوگا. لیکن جب میں پہلی بار 2009 میں نجف گیا، پھر میری معرفت کا دروازہ کھل گیا. جب میں نے امیر المومنین کی دہلیز پہ سجدہ کیا، میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی تو زیارت میں جملہ لکھا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ الندیٰ، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر، بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی. اے شجرۃ الندیٰ، اے بولنے والے شجر تجھ پہ ہمارا سلام. موسیٰ گئے طور پہ، یہ قرب موسیٰ تھا، طور پہ رک گیا. میں نے کہا حضرت موسیٰ آپ سے آگے کوئی گیا؟ انہوں نے کہا ایک گیا. میں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا مریم کا بیٹا، وہ مجھ سے بھی آگے گیا. میں دوڑا عیسیٰ کے پیچھے، وہ چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے. میں نے کہا میں آیا تھا کہ آپ اللہ کے قریب ہیں تو آپ یہاں کیوں؟ انہوں نے کہا میں چوتھے پہ پہنچا تھا. اس نے کہہ دیا فانتظروا وانی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. روک دیا اس نے مجھے چوتھے آسمان پہ. اس سے آگے مجھے قرب کا پتہ ہی نہیں کہ اس سے آگے بھی کوئی قرب کی منزل ہے. موسیٰ طور پہ کھڑے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے. میں کہا فرزند مریم آپ سے آگے کوئی گیا؟ فرمایا کچھ نبی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا ایک فرشتہ سید الملائکہ استاذ الملائکہ میرے قریب سے پروں پہ ناز کرتا گزر گیا تھا. نام اس کا جبرائیل ہے. میں دوڑا جبرائیل کے پیچھے، میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تو بتا کہاں تک پہنچا؟ تو مجھے اہل برطانیہ عزت علی کی قسم، جبرائیل بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. جبرائیل کو بھی میں نے سدرہ پہ کھڑے کانپتے دیکھا. میں نے کہا اس سے آگے اللہ کہاں ہے؟ اس میں مجھے پتا نہیں، اس سے آگے تو مجھے کبھی بلایا ہی نہیں. اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. اس سے آگے نہ حکم ہے نہ میں کبھی گیا ہوں. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑے ہیں، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑے ہیں، تو سدرہ پہ کھڑا ہے، تو پھر مجھے بتا اللہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا میں سدرہ پہ رک گیا تھا اور مصطفیٰ جوتی پہن کے چلا گیا ہے، مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا. میں نے نبیوں کے نبی کے پاس گیا، میں نے کہا اے حسنین کے نانا، میں نے کلمہ پڑھا ہے تیرا. موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، تو بتا کہاں تک پہنچا؟ فرمایا میں بھی پردے کے قریب تھا. جب پردہ اٹھا تو اندر سے علی کا
اور میں پورے وسوع کے ساتھ کہنے لگا ہوں، یہ فرشتے صرف سیدوں کے دروازے پہ نہیں آئے، یہ نبیوں کے پاس بھی گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے گھر بھی فرشتے آئے، بی بی مریم کے حجرے میں بھی فرشتہ آیا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ حضرت ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں، اگر ابراہیم پہچان لیتے تو جانور ذبح نہ کرتے۔ ابراہیم نے جانور ذبح کیا گوشت بھوننے کے لیے کہ گھر میں مہمان آئے۔ وہ فرشتے بشر کی صورت میں آئے تھے۔ ابراہیم نے جلدی سے جانور ذبح کیا، کھانا بنایا، گوشت بھون کے دسترخوان لگا دیا، دسترخوان پہ کھانا رکھا، فرشتے بیٹھے ہوئے تھے بشر کی صورت میں۔ قرآن میں پورا قصہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا شروع کرو، اب وہ چپ۔ ابراہیم نے کہا کھاؤ، وہ خاموش۔ ابراہیم نے کہا مہمان ہو میرے، میں میزبان ہوں، مہمان نواز نبی ہوں، کھاتے کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے۔ جو قریب بیٹھو ذہن قریب کرنا، ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا تم کون ہو جو نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہم بشر نہیں، اللہ کے فرشتے، صرف تیری مہمان نوازی دیکھنے آئے تھے۔ تیری مہمان نوازی کے قصے عرش پہ بھی مشہور۔ اللہ نے کہا تھا دیکھو تو صحیح میرا خلیل کھلاتا کیسے، ہم تو صرف تیرے دسترخوان کی وسعت دیکھنے آئے تھے، کھانا ہم تو نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا چل آ ہی گئے ہو تو کھاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہماری فطرت میں طلب ہی نہیں، ہمارے اندر نفس ہی نہیں، ہماری جبلت میں بھوک ہی نہیں، ہم تو کھانا کھاتے ہی نہیں، ہمیں تو روٹی کی بھوک ہی نہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ اس دروازے پہ جا کے لوگوں کو آل محمد سمجھائے۔ ابراہیم کہہ رہے کھاؤ، کہتے ہم نہیں کھاتے۔ سیدوں کا دروازہ بند ہے، دستک دے، روٹیاں دو، فقیر آئے۔ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو، بی بی مریم کے حجرے میں فرشتہ آیا، بی بی مریم نے بھی نہیں پہچانا۔ بی مریم نے اپنے آپ کو سمیٹ کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم متقی نہیں تو۔ فرشتے کی آوازیں کیوں گھبرا گئی ہے کہ تجھے نہیں پتا میں نے آج تک کبھی کسی غیر کا چہرہ نہیں دیکھا اور بغیر اجازت کے میرے حجرے میں۔ قرآن کھولو سورہ مریم، فرشتہ بغیر اجازت کے بی بی مریم کے حجرے میں آیا۔ مریم عام مستور نہیں تھی، وقت کی بطول تھی، اس نے اجازت نہیں مانگی، سیدھا ہی حجرے میں آ گیا۔ بات میں نے کھولی نہیں، اشارہ صاحبان اشارہ سمجھ گئے۔ مریم کے گھر بغیر اجازت کے فرشتہ آ گیا، اندر آ کے کھڑا ہے۔ بی بی مریم نے کہا کہ میں بطول ہوں۔ بی بی نے یہ نہیں کہا میں مریم بنت عمران ہوں، انہوں نے کہا شاید صاحب میں بطول ہوں۔ بی بی مریم نے اپنا عہدہ بتایا، فرشتے نے بھی مجبوراً پھر عہدہ بتایا۔ بی بی کون ہے تو؟ کہنے لگی میں بطول ہوں۔ اس نے کہا انا رسول ربک، میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں، تو بطول ہے تو میں بھی رسول ہوں، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ بیوی کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا لینے کچھ نہیں آیا، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، غلام زکیہ، تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ ابراہیم کے گھر فرشتہ گیا، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ مریم کے حجرے میں فرشتہ، مریم پوچھ رہی کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں، رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے میں گیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ میرا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں بیٹے دے رہا ہے، یہاں کپڑے لے کے آیا۔ قرآن ابھی لے کے آؤ، گردن کٹوانے کے لیے تیار ہوں اگر فرشتے نے کہا ہو کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے اور میں صرف تیری گود میں رکھنے آیا ہوں۔ حبلی، میں دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں۔ مریم کو فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا۔ ادھر سیدوں کے دروازے پہ، بل بات ختم کریں، سیدوں کے دروازے پہ پہلے دن دستک، یتیم ہوں، فضا نے روٹیاں دے دی۔ دوسرے دن پھر عین افطار کا وقت، پھر دستک، انا مسکین، میں مسکین ہوں۔ پھر 3-4 روٹیاں سیدوں کی، 5 بھی فضا کی، پھر دے دی۔
تیسرے دن پھر دستک، انا اسیر، میں قیدی ہوں۔ ابھی یہ رازوں سے پردے اٹھے ہی نہیں۔ قیدی تب تک قیدی ہوتا ہے جب تک قید میں ہو۔ یہ کون سا قیدی تھا؟ یہ کون سا قیدی تھا جو آزاد بھی ہے اور قیدی؟ میں اسیر ہوں، میں قیدی ہوں۔ تفہیم القرآن میں مولانا طاہر القادری نے بھی لکھا، ابو العلا مودودی نے بھی لکھا کہ یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں مانگنے آتے رہے۔ کاش مولانا مودودی زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی؟ اچھا جو کھاتے نہیں وہ ان سے مانگتے ہیں، اور جو بار بار کھاتے ہیں وہ انہیں بھونکتے ہیں۔ جو کھاتے ہی نہیں، جن کی فطرت میں بھوک ہی نہیں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ رازق میں ہوں صرف مجھ سے لو، خدا نے کہا ان کے دروازے سے مانگو تاکہ میں فرشتوں سے روٹیاں منگوا کے دنیا کو بتا دوں رازق میں ہوں، دیتے یہ ہیں۔ دوسرے دن پھر دستک، تیسرے دن پھر دستک، 3 دن مسلسل اہل بیت کے گھر سے روٹیاں گئیں۔ پہلے دن 5، دوسرے دن 5، تیسرے دن 5، روٹیاں چلی گئی 15، 12 سیدوں کی، 3 فضا کی۔ روٹیاں فرش پہ نہیں رہیں، روٹیاں عرش پہ چلی گئی۔ خدا نے عدل کا ترازو لگایا، خدا نے ادھر رکھی جنت۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں جنت کی قیمت پڑھتا کہ جنت کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ یہ جنت معمولی نہیں کہ جو روٹیوں پہ بک جائے۔ صرف جنت نہیں دی، پوری سورت دہر اتاری ہے۔ 31 آیتیں اللہ نے پلڑے میں رکھی ہیں، اور ایک آیت کا وزن معمولی نہیں ہے۔ بک رہا تھا مصر کے چوک میں یوسف نبی، عزیز مصر نے سارے خزانے رکھ دیے تھے، یوسف کے پلڑے نے جنبش بھی نہیں لی تھی، یا یوسف نے ابرو کے اشارے سے بلایا۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اسے خریدنا چاہتا ہوں، فرمایا اٹھا دولت۔ فرشتے نے ایک کاغذ پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسرین کہتے ہیں یوسف کے مقابل پلڑے میں وہ بسم اللہ لکھی رکھ دی۔ اللہ جانے اس میں کون سا نقطہ چھپا تھا۔ جو قریب بیٹھے ہو بندے رحمت فرماؤ، اس نے یوسف کے پلڑے کو اٹھا دیا۔ یوسف ایک آیت سے بک گیا۔ یہاں صرف روٹیاں ہیں، سورت ہار بھی اتر گئی، جنت بھی۔ خدا نے یوں عدل کے ترازو پر جنت رکھی، ادھر رکھی آل محمد کی گھر سے آئی ہوئی روٹیاں، جنت بک گئی۔ خدا نے فرشتے سے کہا پکڑ جنت کی ملکیت، فوراً اہل بیت کے دروازے پہ چلے جا، اب دستک دینا، اب آئے گی وہی فضا، اس سے کہہ دینا کہ میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، میں کوئی بشر نہیں تھا، میں اللہ کا فرشتہ تھا جو تجھے روٹیاں مانگنے کے لیے آتا رہا۔ یہ دیکھ اللہ نے جنت کی ملکیت تمہارے گھر بھیج دی ہے۔ ادھر جنت کی ملکیت لے کے فرشتہ بڑے تکبر، بڑے ناز، بڑی کبریائی کے ساتھ اڑتا اڑتا سیدوں کے دروازے پہنچا۔ ادھر دروازے پہنچ کے نے دستک دی، اندر سے شہزادی فضا کے بیٹھی۔ اس نے کہا فضا میں جبریل ہوں۔ دیکھا نہیں مجھے پتا ہے 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا، 3 دن سے تو ہی آ رہا تھا۔ اس نے کہا فضا سے اتنا بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ نے تمہاری روٹیاں قبول کر لی، اور یہ جنت کی ملکیت میں تیرے دروازے پہ رکھ کے جا رہا ہوں۔ جو شہزادی کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، ادھر فرشتے نے کہا میں جنت کی ملکیت رکھنے آیا ہوں۔ فضا پریشان حیران نہیں ہوئی، فضا نے دروازہ بند کیا، اٹھا جنت، ہم نے کوئی جنت کے لالچ میں دی تھی، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا، ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا تھا۔ وہی جنت ہاتھ میں پکڑ کے فرشتے نے میرے اللہ یہ بطول کی کنیز تو جنت سے مان ہی نہیں، فرمایا جنت پیچھے ہٹا۔ فضا سے کہا عرش کو دیکھ، میں اللہ خود تیرا شکریہ ادا۔ صرف قرآن بولی ہے، گفتگو کی ہے تو صرف قرآن سے کی ہے۔ 2 عزت والی مستورات، فضائل کا آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، کربلا میں موجود تھی جنہوں نے اس دور کی حجت کو سہارا دیا۔ ایک فاتح شام، ایک شہزادی حبش،
میں یہاں اپنی قوم کے ماتمیوں کے سامنے جو سیاہ لباس میں بیٹھے ہو میں جملہ رکھنا چاہتا ہوں. کربلا میں 10 محرم جن بھیڑیوں نے حسین کا اصغر نہیں چھوڑا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، انہوں نے حسین کا سجاد قتل کیوں نہیں کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوال ذہن میں رکھیے. جنہوں نے کربلا میں گہوارے والا شہزادہ نہیں چھوڑا، انہوں نے حسین کے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سید الساجدین سے واقف نہیں تھے؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ اگلا امام سجاد ہے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ جو انکار بیعت حسین کی طرف سے ہوا وہی انکار سجاد کی طرف سے ہوگا؟ جب وہ طاقت سجاد سے واقف تھے پھر قتل سجاد کیوں نہیں ہوا؟ یہاں میں لفظ کہنے لگا ہوں، وہ کرنا چاہتے تھے، کسی نے ہونے نہیں دیا. میں پڑھنے لگا ہوں فاتح شام کی طاقت، ہونے نہیں دیا. جب کمینوں نے مدینے میں امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی تھی تو بڑی شہزادی نے قبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اگر علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں بد دعا کروں گی. بد دعا کے ڈر سے ان کے ہاتھ سے علی کی رسی نکل گئی. یہ ڈر گئے کہ اگر نبی کی بیٹی نے بد دعا کی مدینہ غرق ہو جائے گا. شام میں غریبہ فاتح شام شہزادی نے خیمے میں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر کوئی بھی سجاد کی طرف بڑھا میں کربلا میں قیامت برپا کر دوں. صرف علی کی بیٹی کا ایک ایسا لہجہ یہ سجاد سے پیچھے ہٹ گئے. یہ جو ہر روز زندان سے اٹھا کے ملاؤن دربار میں بلاتا تھا یہ تکلیف دینے کے لیے نہیں، اسے خوف ہی سجاد کا بڑا تھا. یہ تخت میں بیٹھ کے بھی قیدی سے ڈر رہا تھا. اسے اہمیت امامت کا پتا تھا، اسے طاقت امام کا اندازہ تھا کہ امام کے سامنے یہ لوہے کے زیور کچھ بھی نہیں ہے. اگر علی کے بیٹے کو علی والا جلال آ گیا اور ایسا ہوا لکھتی ایسا ہوا کہ ایک بار دربار میں سجاد نے علی والے لہجے میں ایک ہی جملہ کہا تھا. جب پورا دربار خالی ہو گیا اس وقت سجاد نے علی والے لہجے میں ایک گرجدار جملہ کہا. جب ایک ملعون نے یزید سے کہا مجھے وہ بچی قید میں چاہیے. میں اسے کنیزی میں لینا چاہتا ہوں. کنیزی کا نام آنا تھا سجاد کا چہرہ تک. لہجے سے سجاد کی آواز آئی ہماری امامت کا امتحان لو، ہماری غیرت کا امتحان. مجھے حکم ہے ماتمیوں کی طرف سے شہزادی کا تذکرہ بھی کرنا ہے اور حسین کے بیٹے سجاد کا تذکرہ. کیا کہنے شہزادی فضہ تیری عزت کے. بس ٹھیک ہے. شہزادی فضہ جتنے شام کے زائرین بیٹھے وہ خصوصاً گواہی دیں گے. آج بھی شام میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے قبرستان مسافرہ میں جس کے اوپر کوئی گنبد نہیں، کوئی سونے کی دیواریں نہیں. باہر ایک چھوٹا سا بورڈ لکھا ہوا ہے کہ یہ روضہ کنیز زہرا فضہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کسی دور کی حکومت نے کوشش نہیں کی؟ ایران کی حکومت نے، عراق کی حکومت نے امام زادوں کے روزے بنا دیے. فضہ کا روزہ کیوں نہیں بنا؟ جب بھی کوئی حکومت جناب فضہ کا روزہ بنانے کے لیے سوچتی خواب میں آ کے مجاور کو حکم دیتی خبردار میں اس کی کنیز ہوں جو جنت البقیع میں کچی قبر ہے. جب تک میری شہزادی کا روزہ نہ بنے میرا روزہ نہ بنے. صدا سے معافی مانگتے شام میں قبرستان مسافرہ میں اس شہزادی کی قبر ہے. دو قبروں کے درمیان اتنا چلی ہے، ایک فاتح شام کی قبر، ایک معصومہ کربلا کی قبر. ان دو قبروں کے درمیان شہزادی فضہ اتنا پیدل چلی کہ رستہ بن گیا. کتابیں کہتی ہیں سارا دن فاتح شام کی قبر پہ رہتی. کام کیا کرتی شہزادی فضہ جب بی بی کی قبر کی مجاوری کرتی تھی؟
कहीं से एक मशकीज़ा पानी का भरती, रास्ते में खड़ी हो जाती, कोई काफिला गुजरता, उस काफिले के बच्चों और मस्तूरात को पानी पिलाती, पानी पिलाते हुए रो के एक ही जुमला कहती, पियो मेरे प्यासे चले गए, जी भर के पियो हमारे प्यासे मारे गए। शाम को जनाब सैयदा की कब्र पे बैठी रहती, जब शाम का सूरज गरूब होने लगता, मगरबैन की नमाज आलिया की कब्र को सजदागाह बना के फिजा पढ़ती, मगरबैन की नमाज पढ़ के अपना जख्मी रुखसार, ज़ईफी वाला रुखसार बीबी आलिया की कब्र पे रख के कहती, अच्छा बीबी अब मुझे इजाजत दे, मैं उसकी कब्र पे जा रही हूं जो कब्र में भी शिमर के तमाचों से। आलिया की कब्र से उठती, सीधी मासूमा की कब्र पे आती, मासूमा की कब्र पे आके चेहरा कब्र मासूमा पे रख के कहती, बोल सकीना कानों का लहू बंद हुआ या नहीं है? इस बीवी के बड़े एहसान हैं सैयदों पे, जितने सैयद बैठे हो मातमियों का ये अजब कमाल है कि उन्होंने कहा है कि पहले फिजा पढ़ना फिर सजाद पढ़ना। जितने सैयद बैठे हो तुम इस सोच के साथ पुरसा देना, इस बीबी के सैयदों पे बड़े एहसान हैं। जाकिरीन पढ़ते हैं कि जब जंगल में आखिरी वक्त आया था तो बेटे शिकार की तलाश में निकले, बिल्कुल गलत। जिनकी मां जंगलों में हो वो बेटे शिकार नहीं करते। मैं पूरी तहकीक के साथ जुमला पढ़ने लगा हूं। मदीने गए थे मौला सज्जाद के पास जनाब फिजा के बेटे कि हम अपनी मां को वापस लेने आए। मौला सज्जाद की आवाज आई, वो मदीने नहीं, वो शाम की कब्र पे बैठी है। बेटे मां को ढूंढते ढूंढते शाम पहुंच गए। जब शाम पहुंचे, आखिरी सांसें सी बीबी फिजा की आलिया की कब्र पे, छोटे बेटे ने आके जो पहला जुमला कहा, मैं जुमला सुनाने लगा। बेटे का नाम याहिया था। इसने बीबी फिजा के सामने आके हाथ बांध के, अम्मा हम तुझे लेने आए हैं। जब कहना अम्मा हम तुझे लेने आए हैं, बीबी आलिया की कब्र से सर उठा के कहती, खबरदार मुझे मां न कहना, मुझे सज्जाद मां कहता है, मुझे बाकर मां कहता है। देख के कहती, अम्मा हम तेरी औलाद तो हैं। रो कर औलाद थी तो तब क्यों नहीं आई जब करबला में प्यासा मारा जा। आ जाते करबला में, मैं हुसैन का सदका कर देती। बड़ा बेटा दाऊद आगे बढ़ा, रो के कहने लगा, अम्मा हमें शहर के लोग ताने देते हैं कि तुम्हारी मां को शाम वालों ने बड़ा मारा है। अम्मा हम तुम्हें वापस लेने के लिए आए हैं। बीबी ने कहा, खबरदार, मैं आलिया की कब्र पे आखिरी सांसें देना चाहती हूं। मोतबर किताबें कहती है, चारों बेटे आलिया की कब्र पे आए, हाथ बांधे, रो कर लगे, जितनी देर नौकरी हमारी मां ने की कबूल कर। ऐ हुसैन की पाक बहन, हम अपनी मां वापस लेने आए। जब कहना मां वापस लेने आए, कब्र आलिया हिल गई। आवाज मैं खुश नसीब है तुझे कोई लेने आ गया। अल्लाह जाने कौन बंदा है जिसका ध्यान मजलिस में नहीं था। अम्मा खुश किस्मत है तुझे बेटे लेने आ गए। किस्मत ज़ैनब की ना पेकी नगरी मिली ना भाइयों के पास दफन हो। बेफिजा की आवाज है, ना आलिया मैं आपकी कब्र पे आखिरी सांसें देना चाहती हूँ। क़यामत तक तेरे मातमी वफा देखेंगे फिजा की। मैं तेरी कब्र में सांसें दूंगी। जनाब फिजा की आंखें बंद होनी हुई, बेटे पीछे हटे। मां की आखिरी आंखें बंद हुई। चारों बेटों ने कब्र सैयदा पे खड़े होकर कहा, अच्छा इजाजत दे शहजादी, मां का मैयत वतन ले जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बीबी फिजा के जुमले पढ़ने लगा। हम अपनी मां का मैयत वतन लेके जाना चाहते हैं। कम से कम अपने वतन पे जाके ये कहेंगे, नौकरी की थी, मां का जनाजा वतन वापस ले आए। सैयदुल साजिदीन ने इजाज़त इमामत के साथ आके जनाजा पढ़ाया। यूं जनाजा उठाया फिजा का। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, जो जाहिर बैठे शाम के गवाही देना। बीबी फिजा ने आखिरी सांसें दी थी आलिया की कब्र पे। बीबी की कब्र जनाब सैयदा की कब्र के पहलू में नहीं है, मासूमा के पहलू में है, कब्रस्तान मुसाफिरा में है। मुझ पे सवाल करो, अगर सांसें आलिया की कब्र पे दी थी तो दफन सकीना के पहलू में क्यों है? जनाजा होने के बाद बेटे जनाजा उठा के कब्रस्तान मुसाफिरा के करीब से गुजर रहे थे, या बीबी मासूमा की कब्र से दो कड़ियों वाले हाथ बाहर आए। आवाज आई, अम्मा मुझे तन्हा छोड़ के ना जा, अम्मा तेरे सहारे में मैं शाम में बैठ।
वही फिजा के बेटों ने मां का जनाजा रोक दिया। बीबी फिजा का मदफन भर गया मासूमा का पहलू। नौकरी कितनी की? इतनी नौकरी की है इस बीबी ने। सारे रास्ते में ये आलिया के आगे चली। कोई सैयद बैठा, मुझे जुमला माफ कर देना, शाम के बाहर 15 अजानें सुनी है सैयदों ने। 15 अजानों में फिजा ने पांव भी नहीं बदला। अब मैं जुमला खोल के नहीं पढ़ सकता, मैं इशारा देने लगा। बीबी आलिया ने ऊंट पे देखा कि फिजा के पांव के नीचे से जमीन सुर्ख हो गई। मैं अगला जुमला पढ़ूं अगर मातम करने के मूड में हो। बीबी आलिया की आवाज आई, अम्मा पांव बदल ले, तेरे पांव के तलवे फट गए हैं। रो कदी कैसे पांव बदलूं मैं, पांव उठाऊं, किसी शराबी की नजर तेरे पांव पे चली जाए, क़यामत वाले दिन बतूल को जवाब क्या? आलिया की आवाज है, अम्मा फिजा तेरी वफा के सदके, अम्मा तेरी वफा के सदके। सारे रास्ते में साथ चली। सख्त पढ़ना नहीं चाहता और यह भी नहीं चाहता कि मातम ना हो, क्योंकि जनाजा है। जनाजा मातम और गिरिये में अच्छा लगता है। कोशिश करना, इशारा समझना, मुझे सख्त जुमला ना पढ़ना पड़े। बाजार से गुजरता हुआ काफिला दरबार में आ गया। जहां आने के लायक था नहीं वहां आ गया। 17 सीढ़ियां ऊंचा तख्त था। तख्त पे ये मलाउन बैठा था। इस मलाउन के हाथ में शराब का नाम था। जितने मातवी बैठे हो, तुम्हें बीबी ज़ैनब के पर्दे की कसम, जिंदगी में कभी शराब ना पीना। इस शराब ने सैयदों का नुकसान बड़ा किया। ये मलाउन 17 सीढ़ियां ऊपर तख्त पे बैठा रहा। अब मैं अगला जुमला सैयदों के डर से छुपा के पढ़ने लगा। दीवार के साथ खड़ी हो गई कुरान की आयतें। रस्सी एक थी, आयतें 64 थी। जो रस्सी यासीन के गले में थी वही कौसर के गले में थी। यासीन कमर सीधी करती, कौसर के तलवे जमीन से उड़ जाते। रो के कहती, अम्मा कमर झुका, मेरे गले की रस्सी तंग हो गई। हौसले के साथ जुमला सुनना, आवाज थोड़ी बेहतर करना जी। हौसले के साथ जुमला सुनना। यूं 64 शहजादियां खड़ी। ये तख्त पे बैठा है। मैं डर रहा हूं पढ़ने से पहले, सैयद मुझे माफ कर देना। मैं इशारा पढ़ने लगा। 64 कुरान की आयतें, ये तख्त पे। इस मलाउन ने शराब का जाम रखा, रख के कहने लगा, इनमें से अली की बेटी कौन? मैंने पहले कहा था मैं इशारा करूंगा, मैं सख्त नहीं पढ़ सकता। मैंने अली की बेटी कहा गया, ये सिर्फ तुम्हारे समझाने के लिए जुमला कहा था। इतना जुमला कहना था, ये करीब खड़ा एक सिपाही बोला। वो देख लगा, वो सबसे आखिर में जो सफेद सर वाली ज़ईफा खड़ी है, इसकी कमर के पीछे खड़ी है अली की बेटी। इसने कहा, ये सफेद सर वाली ज़ईफा कौन है? उसने कहा, ये इनकी कनीज है। उसका कनीज पीछे खड़ी होती है, ये आगे क्यों खड़ी है? उसने कहा, ये पूरे रास्ते में आगे चलती आई है। उसने कहा, इसे हटाओ, मैं अली की बेटी से बात करना चाहता हूँ। देखा, हमने पूरे रास्ते में इसे बड़ा मारा है, इसने अली की बेटी का पर्दा नहीं छोड़ा। जिसे मेरे सामने जुल्म करो, मैं देखता हूं ये कैसे नहीं छोड़ती। इसके हाथ में कोई लोहे का सामान था, ये फिजा के करीब गया, इसने फिजा के सर पे वो लोहे की चीज रखी। फिजा के चांदी जैसे बाल यकूत की तरह सुर्ख हुए। इधर फिजा के बालों पे लहू की लकीर आई। अली की बेटी ने फिजा की कमर पे सर मारा। रो कभी, अम्मा पर्दा छोड़ दे, अम्मा पर्दा छोड़ दे। फिजा रो के कभी, या मां न कहे, या पर्दा छोड़ने का न कहे। मुझे बता, आज फातिमा होती तो क्या तेरा पर्दा छोड़ देती? अम्मा पर्दा छोड़, अम्मा पर्दा छोड़। इतना जुमला कहना था। या बीबी फिजा के चेहरे पे लहू। बीबी फिजा देख के कहती, अली की बेटी, मैं तेरा पर्दा नहीं छोड़ सकती। फरमाया, फिर मैं तुझे जख्मी नहीं देख सकती। बीबी फिजा ने एक दफा दाएं देखा, एक दफा बाएं देखा। देख लगे, इस दरबार में कोई हबश का रहने वाला है? इतना कहना, 300 हबशियों की तलवारें नियामों से निकली। एक बूढ़ा हबशी अपने अबरुओं को उठा के कमर पे हाथ रखे फिजा के करीब आया। कहने लगा, कैदैन
دربار میں اتنے لوگ بیٹھے تھے، تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا؟ فضا دیکھ رہی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ؟ کہنے لگا مر گیا، ایک اس کی بیٹی تھی مدینے والے سیدوں کی نوکری پہ چلی گئی، ہم نے اس کا جوتا تخت پہ رکھا ہوا ہے۔ فضا دیکھ رہی اس دربار میں وہ میمون آئے تو پہچان جائے گا۔ بوڑھا حبشی 4 قدم پیچھے ہٹا، ہر قدم کہتا نہ ہوتی میں سرتم سے جدا کرتا، تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تو نے ہماری آقا دادی کا نام لے لیا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، فضا نے اپنے بالوں کو ہٹایا، آواز آئی پہچان میں وہ میمونہ ہوں۔ 4 قدم پیچھے گیا، تو ہی میمونہ ہے، کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری، کیوں آئی شرابی کے دربار میں؟ آواز آئی پردہ کر، اکیلی نہیں آئی، میرے پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہے۔ علی کی بیٹیوں کا نام آنا تھا۔ بوڑھے حبشی نے اشارہ کیا، 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی، یزید کے تخت کو گھیرے میں لیا، لیکن اتر ملعون تر شریف سے تو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھا ہوا ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، زینب کڑیوں میں تڑپ گئی، آواز آئی ابا فضا کے وارث آ گئے۔ زینب کا کوئی وارث نہیں آیا، دیکھ فضا کے وارث آ گئے، علی کی بیٹیوں کا کوئی وارث نہیں آیا۔ ایک سطر سننا سید الساجدین کے دکھوں کی، یہ ہاتھ باندھ کے کیونکہ جنازہ ہے امام کا، غیرت کا پروردگار، شرافت کا منبع، محرم سے پہلے 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج میری قوم نے مسلم بن عقیل کا ماتم کیا۔ جناب مسلم کو بھی کوفے لایا گیا تھا۔ جب جناب مسلم بن عقیل کو کوفے لایا گیا نا، تو کوفے کا ایک دربان کوفے کے صدر دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے جاتے ہوئے مسلم کو دیکھا، حالت کیا تھی؟ ابرو کٹا ہوا، ہونٹ کٹا ہوا، لیکن مسلم کی گردن تنی ہوئی، سینہ چوڑا، بے شک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کسی کو دھکا دے رہا تھا، کسی کو دھتکار رہا تھا، کوئی قیدی مسلم کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ زخمی مسلم ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح کوفے کے صدر دروازے میں داخل ہوا۔ اس کوفے کے دربان میں آتا ہوا مسلم دیکھا، اس نے کہا ایسے ہوتے ہیں ہاشمی، یہ ہوتی ہے جوانی، اور قربان تیری جوانی کے، اور تو کہتی ہو کہ بھی شیر کی طرح رہا ہے۔ اس نے مسلم کی تعریفیں کی، وہی دربان اسی دروازے پہ کھڑا تھا۔ یا چند دنوں بعد اس نے کوفے کے دروازے پہ حسین کا سجاد گزرتا دیکھا، سجاد کی گردن جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کمر جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سید الساجدین کے قریب جا کے کہا، تھوڑا عرصہ پہلے یہاں سے عقیل کا بیٹا گزرا تھا، اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، اس کا سینہ چوڑا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آ رہا تھا، تو امام ہو کے روتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ آواز آئی، تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں بغیر برقعے، بغیر چادر کے آ رہے۔ کون سا قتل پڑھوں سجاد کا، کون سی شہادت پڑھوں سجاد کی، کون سا درد پڑھوں؟ جو کربلا میں قتل ہوا وہ پڑھوں، جو بازار میں قتل ہوا وہ پڑھوں، جو دربار میں قتل ہوا وہ پڑھوں؟ ہم آپ کے ڈر کی وجہ سے بازار شام نہیں پڑھتے۔ اگر کھل کے بازار پڑھ دیا جائے مجمع سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ مجھے بول کے بتاؤ، جس سجاد نے اکبر کی برسی برداشت کر لی تھی، جس سجاد نے غازی کے بازو برداشت کر لیے تھے، کچھ نہ تو شام کے بازار میں ہوا ہے نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے۔ اگر کوئی سید ماتم کر سکے، جملہ سننا، مجھے سیدہ کی چادر کی قسم ہے، کتابیں کے دن شام کے بازار میں صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینکی۔ جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا۔ سجاد کہتے بازار شام عبور کیا، میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کو، ان میں قاسم کی ماں کو۔ اتنا زخمی کر دیا سجاد کو، جگر پھٹ گیا، آنکھوں سے لہو، توک اٹھا اٹھا کے گردن کا گوشت ختم ہو۔ واپس سجاد مدینے پہنچ گیا۔ ایک مومن آیا، اس نے مولا سجاد سے آ کے کہا، حسین کا بیٹا، سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟
3 بار مولا سجاد کا الشام الشام الشام. شام کے موڑ مجھے کھا گئے, شام کی گلیاں مجھے کھا گئیں. میرا بادشاہ کوئی ایسا بندہ مجلس میں بیٹھا نہ ہو جو رو نہ سکے تو کم از کم ہائے تو کہہ سکے. اس بندے نے کہا مولا سجاد شام میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ مولا سجاد نے ریت اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالی, اپنے چہرے میں ماتم کر کے کہا مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب شام میں بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے, اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. یہ وہی وقت تھا جب میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی, رو کری سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا. سجاد میں علی کی بیٹی سے آخری 2 منٹ مجھے دینا, میں بالکل شہادت کے قریب آگے. اب مجھے باطن کر کے بتاؤ, اگر کسی انسان کو چوری انور صاحب زہر دی جائے تو زہر سب سے پہلے اثر کہاں کرتی؟ جگر پہ. تو جس کا جگر ہی شام کھا گیا تھا اسے زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ سجاد کو نہ بھی زہر دیتے